بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نماز جنازہ کا بیان۔ میت پر نماز جنازہ پڑھنا بھی فرض کفایہ ہے، یعنی اگر کسی نے بھی اس پر نماز نہ پڑھی تو جن جن لوگوں کو معلوم تھا وہ سب گنہگار ہوں گے، اور اگر صرف ایک شخص نے بھی نماز پڑھ لی تو فرض کفایہ ادا ہو گیا، کیونکہ جماعت نماز جنازہ کے لیے شرط یا واجب نہیں۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ مسئلہ: اگر جمعے کے دن کسی کا انتقال ہو گیا تو اگر جمعے کی نماز سے پہلے کفن، نماز اور دفن وغیرہ ہو سکے تو ضرور کر لیں۔ صرف اس خیال سے جنازہ روک رکھنا کہ جمعے کی نماز میں مجمع زیادہ ہوگا، یہ مکروہ ہے۔ مسئلہ: اگر جنازہ اس وقت آیا جبکہ فرض نماز کی جماعت جمعہ یا غیر جمعہ تیار ہو تو پہلے فرض اور سنتیں پڑھ لیں، پھر جنازے کی نماز پڑھیں۔ مسئلہ: اگر نماز عید کے وقت جنازہ آیا ہے تو پہلے عید کی نماز پڑھیں، پھر عید کا خطبہ پڑھا جائے، اس کے بعد جنازے کی نماز پڑھیں۔ مسئلہ: مرنے والے نے وصیت کی کہ میری نماز جنازہ فلاں شخص پڑھائے تو یہ وصیت معتبر نہیں، اور شرعاً اس پر عمل کرنا ضروری نہیں۔ نماز جنازہ پڑھانے کا جن لوگوں کو شریعت نے حق دیا ہے ان کی تفصیل آگے آئے گی، انہی کو امام بنانا چاہیے، البتہ اگر وہی کسی اور کو امام بنانا چاہیں تو مضائقہ نہیں۔ نماز جنازہ کا وقت: جس طرح 5 وقتہ نمازوں کے لیے اوقات مقرر ہیں، نماز جنازہ کے لیے اس طرح کا کوئی خاص وقت ضروری یا شرط نہیں۔ مسئلہ: نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے اور نماز عصر کے بعد آفتاب زرد ہونے سے پہلے نفل اور سنتیں پڑھنا تو ممنوع ہے، مگر نماز جنازہ ان اوقات میں بھی بلا کراہت درست ہے۔ مسئلہ: آفتاب کے طلوع، زوال اور غروب کے وقت دوسری نمازوں کی طرح نماز جنازہ بھی جائز نہیں۔ طلوع کا وقت آفتاب کا اوپر کا کنارہ ظاہر ہونے سے شروع ہو کر اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ آفتاب پورا نکل کر اونچا نہ ہو جائے، یعنی جب تک نظر اس پر جم سکتی ہو، اور غروب کا وقت آفتاب کا رنگ زرد پڑ جانے سے شروع ہوتا ہے، یعنی جب سے کہ اس پر نظر جمنے لگے، اور اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ آفتاب پورا غائب نہ ہو جائے۔ مسئلہ: نماز جنازہ مذکورہ بالا 3 اوقات میں پڑھنا اس صورت میں ناجائز ہے جبکہ جنازہ ان اوقات سے پہلے آ چکا ہو، اور اگر جنازہ خاص طلوع، زوال یا غروب ہی کے وقت آیا تو اس پر نماز جنازہ اس وقت بھی جائز ہے۔ خلاصہ یہ کہ نماز جنازہ ان 3 اوقات طلوع، زوال اور غروب کے علاوہ ہر وقت بلا کراہت جائز ہے، اور ان 3 اوقات میں بھی اس صورت میں جائز ہے جبکہ جنازہ خاص انہی اوقات میں آیا ہو۔ نماز جنازہ فرض ہونے کی شرائط: نماز جنازہ کے فرض ہونے کی وہی سب شرطیں ہیں جو اور نمازوں کے لیے ہیں، یعنی قدرت، بلوغ اور اسلام، البتہ اس میں ایک شرط اور زیادہ ہے، اور وہ یہ کہ اس شخص کی موت کا علم بھی ہو، پس جس کو یہ خبر نہ ہوگی وہ معذور ہے، نماز جنازہ اس پر فرض نہیں۔ درستگی کی شرطیں اور اس کی 2 قسمیں: نماز جنازہ کے صحیح ہونے کے لیے 2 قسم کی شرطیں ہیں۔ ایک قسم کی وہ شرطیں ہیں جو نماز پڑھنے والوں میں پائی جانی ضروری ہیں، وہ وہی ہیں جو اور نمازوں کے لیے ہیں، یعنی طہارت، ستر عورت یعنی کہ بدن کے ضروری حصوں کا چھپانا، قبلے کی طرف منہ کرنا اور نیت کرنا۔ البتہ نماز جنازہ کے لیے تیمم،
نماز نہ ملنے کے خوف سے جائز ہے۔ مثلا نماز جنازہ ہو رہی ہو اور وضو کرنے میں یہ اندیشہ ہو کہ نماز ختم ہو جائے گی تو تیمم کر کے نماز پڑھ لینا چاہیے اگرچہ پانی موجود ہو، بخلاف اور نمازوں کے کہ ان میں اگر وقت چلے جانے کا خوف ہو تب بھی پانی پر قدرت کی صورت میں تیمم جائز نہیں۔ جوتے پہن کر نماز پڑھنا۔ آج کل بعض لوگ جنازے کی نماز جوتے پہنے ہوئے پڑھتے ہیں۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس جگہ کھڑے ہوں وہ جگہ اور جوتے دونوں پاک ہوں، ورنہ ان کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر جوتا پیر سے نکال دیا جائے اور اس پر کھڑے ہوں تو صرف جوتے کے اوپر کا حصہ جو پیر سے متصل ہو اس کا پاک ہونا ضروری ہے، اگرچہ تلا ناپاک ہو۔ نیز اس صورت میں اگر وہ زمین بھی ناپاک ہو تو کوئی حرج نہیں۔ وہ شرطیں جن کا میت میں پایا جانا ضروری ہے۔ دوسری قسم کی وہ شرطیں ہیں جن کا میت سے تعلق ہے، وہ 6 ہیں۔ پہلی شرط، میت کا مسلمان ہونا، پس کافر اور مرتد پر نماز صحیح نہیں۔ مسلمان اگرچہ فاسق اور بدعتی ہو اس پر نماز صحیح ہے، سوائے ان لوگوں کے جو مسلمان حاکم برحق سے بغاوت کرتے ہوئے یا ڈاکہ زنی کرتے ہوئے یا قبائلی، وطنی، صوبائی یا لسانی تعصب کے لیے لڑتے ہوئے مارے جائیں۔ ان لوگوں پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اور اگر لڑائی کے بعد قتل کیے گئے یا لڑائی کے بعد اپنی موت سے مر جائیں تو پھر ان کی نماز پڑھی جائے گی۔ اسی طرح جس شخص نے اپنے باپ یا ماں کو قتل کیا ہو اور اس کی سزا میں وہ مارا جائے تو اس کی نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ جس شخص نے خودکشی کی ہو صحیح یہ ہے کہ اس کو غسل دیا جائے گا اور اس پر نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ مسئلہ، میت سے مراد وہ شخص ہے جو زندہ پیدا ہو کر مر گیا ہو یا بطن مادر سے اس کے جسم کا اکثر حصہ بحالت زندگی باہر آیا ہو، اور اگر مرا ہوا پیدا ہو یا اکثر حصہ نکلنے سے پہلے مر جائے تو اس کی نماز درست نہیں۔ دوسری شرط، میت کے بدن اور کفن کا نجاست حقیقیہ اور حکمیہ سے طاہر ہونا۔ ہاں، اگر نجاست حقیقیہ اس کے بدن سے کفنانے کے بعد خارج ہوئی ہو اور اس سبب سے اس کا بدن یا کفن بالکل نجس ہو جائے تو کچھ مذائقہ نہیں، نماز درست ہے، دھونے کی ضرورت نہیں۔ مسئلہ، اگر کوئی میت نجاست حکمیہ سے طاہر نہ ہو، یعنی اس کو غسل نہ دیا گیا ہو اور در صورت ناممکن ہونے غسل کے تیمم بھی نہ کرایا گیا ہو، اس پر نماز درست نہیں۔ ہاں، اگر اس کا طاہر ہونا ممکن نہ ہو، مثلا بے غسل یا تیمم کرائے ہوئے دفن کر چکے ہوں اور قبر پر مٹی بھی پڑ چکی ہو مگر ناش پھٹی نہ ہو تو اس کی نماز اس کی قبر پر اسی حالت میں پڑھی جائے گی۔ اگر کسی میت پر بے غسل یا تیمم کی نماز پڑھی گئی ہو اور وہ دفن کر دیا گیا ہو اور بعد دفن کے معلوم ہو کہ اس کو غسل نہ دیا گیا تھا تو جب تک ناش پھٹی نہ ہو اس کی نماز دوبارہ اس کی قبر پر پڑھی جائے گی، اس لیے کہ پہلی نماز صحیح نہیں ہوئی۔ ہاں، اب چونکہ غسل ممکن نہیں لہذا نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ، اگر کوئی مسلمان بے نماز جنازہ پڑھے ہوئے دفن کر دیا گیا ہو تو اس کی نماز اس کی قبر پر پڑھی جائے گی جب تک کہ اس کی ناش کے پھٹ جانے کا اندیشہ نہ ہو۔ جب خیال ہو کہ اب ناش پھٹ گئی ہوگی تو پھر نماز نہ پڑھی جائے، اور ناش پھٹنے کی مدت ہر جگہ کے اعتبار سے مختلف ہے، اس کی تعین نہیں ہو سکتی۔ یہی زیادہ صحیح، اور بعض نے 3 دن اور بعض نے 10 دن اور بعض نے 1 ماہ کی مدت بیان کی ہے۔ مسئلہ، میت اگر کسی پاک پلنگ یا تخت یا کسی پاک گدے یا لحاف پر رکھی ہو تو اس پلنگ وغیرہ کی جگہ کا پاک ہونا شرط نہیں،
ایسی صورت میں بلا شک و شبہ نماز جنازہ درست ہے، اور اگر پلنگ یا تخت وغیرہ بھی ناپاک ہو یا میت کو بغیر تخت اور پلنگ کے ناپاک زمین پر رکھ دیا ہے تو ایسی صورت میں میت کی جگہ کے پاک ہونے کی شرط ہونے نہ ہونے میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک شرط ہے، لہذا ناپاک تخت یا ناپاک زمین پر رکھنے کی صورت میں نماز جنازہ درست نہیں ہوگی، اور بعض کے نزدیک شرط نہیں، لہذا نماز صحیح ہو جائے گی۔ تیسری شرط، میت کے جسم واجب الستر یعنی بدن کا وہ حصہ جس کا چھپانا واجب اور ضروری ہے کا پوشیدہ ہونا لازمی ہے۔ اگر میت برہنہ ہو تو اس پر نماز جنازہ درست نہیں۔ چوتھی شرط، میت کا نماز پڑھنے والوں سے آگے ہونا۔ اگر میت نماز پڑھنے والوں کے پیچھے ہو تو نماز درست نہیں۔ پانچویں شرط، میت کا یا جس چیز پر میت ہو اس کا زمین پر رکھا ہوا ہونا۔ اگر میت کو لوگ اپنے ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں یا کسی گاڑی یا جانور پر ہو اور اسی حالت میں اس کی نماز پڑھی جائے تو عذر کے بغیر صحیح نہ ہوگی۔ چھٹی شرط، میت کا وہاں موجود ہونا۔ اگر میت وہاں موجود نہ ہو تو نماز صحیح نہ ہوگی۔